حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب کائنات کی بارگاہ میں. دعا کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات آیت نمبر 100 کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. کون سی آیت کے اندر؟ سورہ صافات آیت نمبر 100. رب قدیر نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر رب العالمین نے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے حضور یہ دعا فرمائی. وہ دعا کیا ہے؟ رب ابلی من الصالحین. اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ. پھر ایک دفعہ کہتے سبحان اللہ. رب قدیر کی بارگاہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے رب العالمین، اے کائنات کے پالنار، مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، نیک صالح لڑکا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام علیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سونے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. جب یہ بیٹا نصیب ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. اب یہی وہ بیٹے کہ جو رب کے نبی بنے. اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، پیار سے کہتے سبحان اللہ. جب یہ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا فرمائے، سب سے لاڈلے، سب سے پیارے، اور تھے بھی اللہ کے نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاصہ بتا رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رات کو خواب میں دکھایا گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کیا کر، بولے اپنے بیٹے کو قربان کر دے. ایک رات میں جس وقت یہ خواب دیکھا تو سب وہ شک میں تھے، پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ویسے میرے خیالات ہیں. یہ دوسرے دن پھر آپ کو خواب آیا تو آپ نے پھر وہی معاملہ دیکھا، پھر یقین ہو گیا. پھر تیسرا دن جب ہوا، تیسری شب تو سوئے تو رات کو پھر وہی بات دیکھی آپ نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے میری بارگاہ میں، قربان کر لے میرے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے دن پھر پکا ارادہ کر لیا اور ارادہ کر کے اپنے بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے، میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کیا. یہاں سے ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر آتی ہے اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ بندہ لازمی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے آفیسر سے ہی پوچھے. مشورہ اپنے سے چھوٹے بندے سے بھی بندہ پوچھ سکتا ہے. مشورہ چھوٹے بندے سے بھی لے سکتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ جناب اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے، لیکن جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بندہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ایسا مشورہ دے دیتا ہے کہ سب کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں سے ایک مشورے کی ہمیں یہ ترغیب مل گئی کہ مشورہ جو ہو وہ بے شک چھوٹا بندہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے لینا چاہیے. ویسے بھی قرآن پاک کے اندر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے اندر مشورہ کیا کرو. نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام سے مشورہ لیا. نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام سے مشورہ لیا. تو سنت مبارکہ بھی حضور اسلام کی اور امر مبارک بھی حضور اسلام نے حکم بھی ارشاد فرمایا مشورے کا. اللہ اکبر. ایسے ہوا کہ اپنے بیٹے سے جب مشورہ لیا تو بیٹے نے آگے سے ہیلہ حجت نہیں کی میرے والد گرامی، نہیں جی آپ یہ والا کام چھوڑ دیں اور کوئی کام کر لیں، میری جگہ پہ میرے بدلے میں میرے فدیے میں کچھ اور ذبح کر لیں، کسی اور جانور کو ذبح کر لیں. نہیں. ویسے آج کل کا اگر بیٹا ہوتا تو کیا کہتا؟ اسی طرح آگے سے ہیلہ حجت کرتا. لیکن وہ نبی کے بیٹے تھے، خود بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نبی تھے اور جو بیٹے تھے وہ بھی رب کے نبی تھے، دونوں رب کے نبی تھے.
تو انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا بیٹے نے، بلکہ والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا، اور بات کو تسلیم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد گرامی، ان قریب اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد بیٹے کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ جس وقت لے کے چلے جاتے ہیں تو راستے میں شیطان آ جاتا ہے۔ تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر مدارک، تفسیر کبیر کے اندر یہ ڈیٹیل ساری موجود ہے۔ تو جس وقت بیٹے کو لے کے چلے جاتے ہیں تو شیطان راستے میں آ جاتا ہے، شیطان راستے میں آتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ نیک کام کرے نا، شیطان اس کے اندر ضرور ٹانگ اڑاتا ہے، شیطان اس نیک کام میں ضرور ٹانگ اڑاتا ہے۔ اب کوئی بھی نیک کام ہو، چاہے وہ میلاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ذکر بالجار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ درود پاک کے حوالے سے ہو، اذان کے بعد ہو پہلے ہو، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایصال ثواب کی صورت میں ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، شیطان اس کے اندر ضرور مخل ہوتا ہے۔ بات سمجھے، میں بہت مطلب ہے کہ ایک موضوع میں گویا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی بھی نیک کام ہو، ہر نیک کام کے اندر شیطان مخل ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں یہ کام نہ کرو، الغزے سے ہوا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ شیطان آ گیا اور شیطان نے سب سے پہلے، جیسے یہ تو دو روایتیں ہیں، روایت میں عرض کرتا ہوں، شیطان آیا سب سے پہلے، اس نے ایسے کیا جناب سیدھا ہاجرہ کے پاس شیطان چلا گیا۔ کس کے پاس؟ ہاجرہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ اکبر، سلام اللہ علیہ۔ آپ کے پاس جب گیا تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے جی آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ جناب سیدھا ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ تو سامنے جو گھاٹی ہے نا اس میں سے لکڑیاں لانے کے لیے لے کے گئے۔ کس کے لیے؟ لکڑیاں لانے کے لیے لے کے گئے۔ الغرض ایسے ہوا کہ شیطان نے کہا نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے، وہ لکڑیاں لانے کے لیے نہیں گئے، تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ اس لیے گئے ہیں کہ انہیں یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دے۔ وہ تو تمہارے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں اس گھاٹی کے اندر۔ جناب سیدھا ہاجرہ آج کل کی عورتوں کی طرح تو نہیں تھی نا کہ واہ ویلا کرنے لگ جاتی، رونے پیٹنے لگ جاتی، وہ میرا شوہر کہاں لے کے چلا گیا میرے بچے کو۔ بردبار تحمل مزاج عورت تھی وہ، اور نبی کی بیوی تھی اور نبی کی والدہ تھی۔ جناب سیدہ ہاجرہ نے جواب کیا دیا، فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، اگر یہی بات ہے تو میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ ابراہیم اگر میرے بیٹے کو اللہ کے حکم پہ، اللہ کے امر پہ قربان کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الغرض ایسے ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اچھا، شیطان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب جب وہاں جناب سیدہ ہاجرہ کے پاس بات نہ بنی نا، پھر شیطان گیا جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس جس نے قربان ہونا تھا۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا تو گیا شیطان، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے بھی حضرت اپنی والدہ والی بات کی کہ ہم وہ گھاٹی میں جا رہے ہیں لکڑیاں لانے کے لیے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ لکڑیاں لانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو کہا ہم گھاٹی میں جا رہے لکڑیاں لانے کے لیے۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں اے اسماعیل تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے والد جناب ابراہیم علیہ السلام تمہیں اس کام کے لیے نہیں لے کے جا رہے، بلکہ رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے اس بیٹے اسماعیل کو میری بارگاہ میں قربان کر دو، میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ اے اسماعیل سن لے سن لے سن لے، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام تمہیں اس لیے اس گھاٹی کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اے شیطان اگر یہی بات ہے تو سن لے، اگر یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ میں قربان کیا جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قربان ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں قربان ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ والدہ ہو تو ایسی، بیٹا ہو تو ایسا کہ کائنات والے ان کے اس قول کو یاد رکھیں۔ اب جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں شیطان کا بس نہ چلا۔ اب جب شیطان کا بس نہ چلا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان چلا گیا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم، وہ جو رات کو خواب تو نے دیکھا تھا، اس خواب کے اندر وہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا، بلکہ شیطان نے تمہارے ذہن کے اندر معاذ اللہ وہ باتیں ڈال لی تھی۔ اللہ اکبر، وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ شیطان نہیں تھا، میرے رب قدیر کا حکم تھا، آج میں نے اس حکم کو پورا کر لینا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو لاجواب کر دیا۔ جب شیطان لاجواب ہو گیا، مختصر کر رہا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے بیٹے سے مشورہ لیا، اپنے بیٹے سے، بلکہ بیٹے نے خود مشورہ دیا، اے میرے ابا جان، جب مجھے قربان کرے، جب میرے گلے پر چھری چلائے، اے میرے ابا جان، مجھے پیشانی کے بل لٹانا ہے، اور اے میرے ابا جان، اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت آپ مجھے ذبح کرے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھ پہ ترس آئے اور اس ترس کی وجہ سے آپ کی سوچ کے اندر تغیر آ جائے۔ اے میرے ابا جان، یہ میرا مشورہ ہے، اس پہ عمل کر لینا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اس مشورے کو قبول فرما لیا۔ جس وقت یہ مشورہ قبول کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چلے گئے، وہاں پہ پیشانی کے بل بیٹے کو لٹایا۔ جب بیٹے کو لٹایا، چھری کو گلے پہ رکھا، جب گلے پہ چھری آئی، کائنات نے حضرت سیدنا جبریل امین کو حکم ارشاد فرمایا، اے میرے جبریل، آج میرے ایک سونے نبی جناب ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اعلان ہوا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین جنتوں سے مینڈا لے کے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چری کے نیچے سے جناب اسماعیل کو نکال دیا، اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا، مینڈے کو نیچے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چری چلائی، مینڈا ذبح ہو گیا، ذبح مینڈا ہوا، لیکن پھر بھی جناب اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے۔ سمجھ محترم، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے نا مسئلہ، یہ بھی سماعت فرمائے، آپ کے علم میں یقین ہوگا، خود کھانا بھی سارا گوشت جائز ہے، اور سارا صدقہ کرنا بھی، خیرات کرنا بھی، لیکن آج کل ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، سارا فریج میں چاہے لیکن سارا فقیر ہونا چاہے، کیوں یہ سوچ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اصل میں فریج میں سارا بے شک رہ جائے لیکن فقیرہ سارا اپنی سوچوں میں تغیر بھی پیدا کرے تھوڑا سا۔ الغرض یہ بات تو ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 حصے ہونے چاہیے، ویسے یہ اچھا ہے اور بہتر ہے اور افضل کام ہے۔ 3 حصے، پہلا اپنے لیے، دوسرا اپنے رشتہ داروں یا دوستوں وغیرہ کے لیے، تیسرا غرباء، فقراء، یتیماء، مساکین کے لیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔